ویلکم بیک۔ خبروں کی تفصیلات میں سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بھارتی منصب جے شنکر حملے کی پیشگی اطلاع کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ کہا، مجھے نہیں پتا جے شنکر نے حملے کی پیشگی اطلاع کس کو دی۔ پاکستان نے بھارت کے سفارتی اقدامات کا بھی بھرپور جواب دیا۔ کچھ ممالک کہتے تھے کہ پہلگام واقعے پر بھارت پنچ لگائے گا، جواب میں کہا کہ ہم بھرپور جواب دیں گے۔ پہلگام واقعے کو وجہ بنانے کے بھارتی عزائم کچھ اور تھے۔ بھارت آج تک پہلگام واقعے کا کوئی ثبوت نہیں دے سکا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ ہم نے آگاہ کیا تھا کہ ہم پہل نہیں کریں گے۔ جب تک بھارتی طیاروں نے حملہ نہیں کیا ہم نے جواب نہیں دیا۔ 9 اور 10 مئی کی رات ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ بیجنگ میں سہ فریقی وزرائے خارجہ اجلاس، پاکستان، چین اور افغانستان کے وزرائے خارجہ 20 مئی بیجنگ میں مذاکرات کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار چین کے سرکاری دورے پر آج بیجنگ روانہ ہوں گے۔ بیجنگ میں اسحاق ڈار اور چینی وزیر خارجہ کے درمیان اہم مذاکرات ہوں گے۔ افغانستان کے عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی 20 مئی کو چین پہنچیں گے۔ سہ فریقی مذاکرات میں تجارت، سیکیورٹی تعاون اور علاقائی روابط پر گفتگو ہوگی۔ پاکستان، چین اور افغانستان باہمی تجارت کے فروغ کے امکانات پر غور کریں گے۔ اجلاس میں سیکیورٹی چیلنجز اور علاقائی استحکام پر بھی تبادلہ خیال متوقع ہے۔ انڈیا کی کسی بھی کوشش کے نتائج نسلوں تک محیط ہوں گے، ترجمان پاک فوج نے خبردار کر دیا۔ انڈیپینڈنٹ اردو کو انٹرویو میں کہا کہ کوئی بھی پاکستان کا پانی روکنے کی ہمت نہ کرے۔ صرف کوئی پاگل شخص ہی یہ سوچ سکتا ہے کہ وہ 24 کروڑ سے زائد لوگوں کا پانی روک سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جب تک انڈیا کشمیر پر بات چیت نہیں کرتا، دونوں ممالک بیٹھ کر اس مسئلے کا حل تلاش نہیں کرتے، تب تک تنازع کی آگ بھڑکنے کا خطرہ موجود رہے گا۔ جنگ بندی کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو ہمارا جواب ہمیشہ ہوگا اور موقع پر ہوگا۔ ترجمان پاک افواج نے کہا کہ چھٹا گرنے والا طیارہ میراج 2000 ہے۔ ہم مزید کارروائی کر سکتے تھے مگر ہم نے ضبط کا مظاہرہ کیا۔ مارکہ حق پاکستان نے تاریخی فتح بھارتی جارحیت اور جھوٹ کو بے نقاب کر کے ڈوزیئر جاری کر دیا۔ ذرائع کے مطابق ڈوزیئر میں آپریشن بنیان مرصوص میں تاریخی کامیابی، پہلگام فالس فلیگ اور بھارتی جارحیت کی ناقابل تردید شواہد پیش کیے گئے۔ آپریشن بنیان مرصوص کی حقائق، سیٹلائٹ تصاویر، پہلگام فالس فلیگ پر مستند بین الاقوامی میڈیا رپورٹس بھی ڈوزیئر کا حصہ ہیں۔ ڈوزیئر کے متن کے مطابق پاکستان امن کا علم بردار ہے اور اپنی سالمیت کا ہر قیمت پر دفاع کرے گا۔ ذرائع کے مطابق ڈوزیئر میں پہلگام فالس فلیگ کے بعد بھارتی میڈیا اور را سے منسلک سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے پاکستان مخالف منظم مہم اور فیک نیوز کے ناقابل تردید شواہد پیش کیے گئے۔ بین الاقوامی میڈیا حتیٰ کہ بھارتی سیاستدانوں اور عوام نے پہلگام فالس فلیگ اور بھارتی میڈیا کے گھناؤنے کردار پر سوالات اٹھائے۔ ڈوزیئر میں پاکستان کی جانب سے بھارت کو پہلگام واقعے کی شفاف تحقیقات کے لیے مخلصانہ کاوشوں کا بھی ذکر ہے۔ بھارتی جارحیت اور بزدلانہ حملے میں معصوم پاکستانی بچے، عورتیں اور شہری شہید ہوئے۔ سفارتی ماہرین کے مطابق پاکستان نے بھارتی جارحیت کو شواہد سے بے نقاب کیا۔ اسلام آباد میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہوئی ہے اور اسلام آباد میں آندھی سے درخت گرنے اور بجلی بندش کی اطلاعات ہیں۔ پشاور میں بارش اور طوفان کے باعث 2 افراد جاں بحق اور 5 افراد زخمی ہو گئے۔ پشاور میں طوفان کے باعث درخت، چھتیں اور دیوار گرنے کے واقعات ہوئے۔ ریسکیو حکام کے مطابق مختلف حادثوں میں 5 افراد زخمی ہوئے۔ مری میں بھی شدید آندھی اور طوفان کے بعد بارش ہوئی۔ سوابی میں شہر میں شدید آندھی اور طوفان کے بعد بارش ہوئی۔ تیز ہواؤں سے متعدد علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ کہوٹا میں بارش اور تیز ہواؤں سے گرمی کی شدت میں کمی، موسم خوشگوار ہو گیا۔ مانسیرا میں شدید آندھی کی وجہ سے بجلی کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ آزاد کشمیر میں دیول، الیوٹ، بھگواڑی، کلڈنا، موہڑا شریف روڈ پر متعدد درخت گر گئے۔ ایک نوجوان زخمی ہو گیا۔ شاہراہ کشمیر، الیوٹ، پاناوالا اور بالاکوٹ میں بارش ہوئی۔ تناول میں آندھی طوفان کے بعد شدید گرمی، حبس پیدا ہو گیا۔ اگر سویلینز مارے بھی گئے ہیں تو ان کو گننا ہمارا کام نہیں۔ بھارتی فضائیہ کے ایئر مارشل کے بھارتی نے پہلگام فالس فلیگ کے بعد معصوم اور نہتے کشمیریوں کو شہید کرنے کا اعتراف کر لیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بھارتی افواج کی 6 اور 7 مئی کو کھلی جارحیت میں 40 شہری شہید ہوئے۔ شہداء میں 15 معصوم بچے، 7 خواتین اور 18 مرد شامل تھے۔ مسلح افواج کے 13 بہادر جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ بھارتی جارحیت سے 10 خواتین اور 27 معصوم بچوں سمیت 121 پاکستانی شدید زخمی ہوئے۔ دفاعی ماہرین کے مطابق نہتے اور معصوم شہریوں کے شہید ہونے کے شواہد ثبوت ہیں کہ بھارتی افواج نے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ پاکستان نے جن طالبان کے لیے امریکہ اور مغربی ممالک کے الزامات برداشت کیے، دہشت گرد ملک کے طور پر مشہور ہوئے، آج وہی کابل، وہی طالبان اسرائیل سمیت ہندوستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔
خواجہ آصف کا اپنے ایک بیان میں کہنا تھا کہ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پراوین ساہنی کہہ رہے ہیں جو بھارتی میڈیا کی مستند آواز ہیں۔ سینئر بھارتی صحافی اور دفاعی تجزیہ کار نے کہا تھا کہ پاکستان کے خلاف آپریشن سندور پر دنیا بھر میں صرف اسرائیل اور افغانستان نے بھارت کی حمایت کی۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے کہا ہے کہ پہلگام واقعے میں پاکستان ملوث نہیں، مسلح افواج نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ بھارت دہشت گردی میں ملوث ہے، جعفر ایکسپریس واقعے میں بھی ملوث تھا۔ پاکستان کا کوئی پانی نہیں روک سکتا، پانی ہماری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ آپ کو بتائیں کہ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے آپریشن بنیان و مرصوص کے دوران زخمی ہونے والے پاکستانی ایئر فورس کے جوان کی CMH حیدرآباد میں عیادت کی۔ گورنر سندھ نے معرکہ حق کے دوران زخمی ہونے والے سپاہیوں کی بہادری، عزم اور شجاعت کو سراہا اور کہا پاک افواج ہماری طاقت ہیں جنہوں نے بھارت کا غرور خاک میں ملا کر دنیا میں مثال قائم کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے شہداء اور غازی پوری قوم کے محسن ہیں جن کی قربانیوں کی بدولت آج ہم ایک مضبوط قوم ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے ترکیہ کے سفیر عرفان نذیر اوغلو کی ملاقات ہوئی۔ دوران ملاقات دو طرفہ تعلقات، تجارتی تعاون، علاقائی امن اور ثقافتی روابط پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے بھارتی جارحیت پر ترکیہ کی پاکستان کے لیے دو ٹوک حمایت پر اظہار تشکر کیا اور کہا پاکستان ترکیہ کی سفارتی، اخلاقی اور اسٹریٹجک سطح پر غیر متزلزل یکجہتی پر سپاسگزار ہے۔ مریم نواز نے مزید کہا کہ صدر اردوان کا یہ کہنا کہ ہم اچھے اور برے وقت میں پاکستان کے ساتھی ہیں پاکستانی عوام کے دلوں میں نقش ہو چکا ہے اور سب پاکستانی ترکیہ کے بہن بھائیوں کے لیے دلی محبت اور عقیدت رکھتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے اناطولیہ ڈپلومیسی فورم کے دوران حکومت ترکیہ اور خاتون اول کی مہمان نوازی پر شکریہ ادا کیا اور کہا پاکستان اور ترکیہ کے تعلقات باہمی اعتماد، غیر متزلزل حمایت اور مشترکہ اقدار کی درخشاں علامت ہیں۔ انہوں نے دو طرفہ تجارت میں تعاون مزید بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا اور کہا پنجاب ترکیہ کے ساتھ دوستی کو معاشی تحریک میں بدلنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں کیپٹیو پاور ٹیرف کے حوالے سے بڑی بیٹھک۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ، وفاقی وزراء، صنعتکار اور دیگر حکومتی اور کاروباری شخصیات نے شرکت کی۔ اجلاس میں کیپٹیو پاور پلانٹس کے ٹیرف پر تفصیلی گفتگو ہوئی جہاں صنعتکاروں نے ٹیرف میں اضافے پر اعتراضات اٹھائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ سندھ میں تقریباً 600 کیپٹیو پاور پلانٹس موجود ہیں اور وفاقی حکومت کو صنعتکاروں کی تجاویز سن کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ ملکی معیشت میں اضافہ ہو رہا ہے اور وزیر اعظم نے ایسی پالیسیاں متعارف کروانے کی ہدایت دی ہے جو صنعتی ترقی کو یقینی بنائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ اگر کیپٹیو پاور پلانٹس کی گیس بند ہو تو وہ سندھ میں ہی رہنی چاہیے اور اسے کہیں اور منتقل نہ کیا جائے۔ اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ کیپٹیو پاور پلانٹس سے نیشنل گریڈ کو منتقلی کے درمیانی وقفے پر ٹیکس عائد کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے ایک کمیٹی تشکیل دی جائے گی اور حتمی فیصلہ وزیر اعظم کریں گے۔ لاہور قلندرز نے پشاور زلمی کو 26 رنز سے شکست دے دی ہے۔ پشاور زلمی پہلی بار PSL کے پہلے راؤنڈ سے باہر ہو گئی۔ لاہور قلندرز نے پشاور زلمی کو ہرا کر آخری 4 ٹیموں میں جگہ بنا لی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ لاہور قلندرز نے پشاور زلمی کو 26 رن سے شکست دے دی ہے۔ پشاور زلمی پہلی بار PSL کے پہلے راؤنڈ سے باہر ہو گئی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ لاہور قلندرز نے پشاور زلمی کو 26 رن سے شکست دی ہے۔ حکومت سندھ اور چین کے تعاون سے منی ٹرک کی اسمبلنگ لائن جلد کراچی میں قائم کرنے کا اعلان۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے کہ چینی سرمایہ کار کراچی میں پلانٹ لگانے پر رضامند، مختلف کاروباری گروپس اور افراد کو فائدہ ہوگا۔ سندھ بھر میں الیکٹرک گاڑیوں کے لیے جلد چارجنگ سٹیشنز قائم کرنے کا بھی اعلان۔ چین میں سپر منی ٹرک کی رونمائی تقریب میں سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن، صوبائی وزیر سید ناصر حسین شاہ اور دیگر شریک ہوئے۔ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ سپر منی ٹرک منصوبہ پاک چین صنعتی اشتراک اور تکنیکی تعاون کی شاندار مثال ہے جو دونوں ممالک کے درمیان ترقی اور خوشحالی کے نئے دروازے کھولے گا۔ چینی کمپنی چیری ہولڈنگ اور پیڈی ٹیکنالوجی کمپنی لمیٹڈ کے اشتراک سے تیار کردہ سپر منی ٹرک ایک انقلابی ایجاد ہے۔ سپر منی ٹرک گاڑی شہری اور دیہی علاقوں میں لاجسٹک کے مسائل کا حل ہے اور یہ پائیدار، سستی اور قابل رسائی ٹرانسپورٹ کا نمونہ بھی پیش کرتی ہے۔ MD سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ نے GTS امتیاز پر شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا۔ تقریباً 200 پودے لگائے جائیں گے۔
مہم کا مقصد ماحول کو آلودگی سے پاک اور ماحول دوست بنانا ہے۔ ایم ڈی سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ طارق علی نظامانی نے ٹرانسفر گاربیج اسٹیشن جی ٹی ایس امتیاز ضلع شرکی میں شجر کاری مہم کا آغاز کر دیا۔ جی ٹی ایس کی حدود میں تقریباً 200 پودے لگائے جائیں گے، جس میں نیم، بادام، گل مہرہ اور دیگر متعدد اقسام کے پودے شامل ہیں۔ ایم ڈی سالڈ ویسٹ نے کہا کہ ہمارا ویژن صفائی ستھرائی کے معیار کو برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ شہریوں کو آلودگی سے پاک صحت مند ماحول فراہم کرنا بھی ہے، اور ماحول کو آلودگی سے بچانے کے لیے درخت بہت اہم ذریعہ ہے۔ کے الیکٹرک کی بجلی چوروں اور نادہندگان کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ بلدیہ میں غیر قانونی پی ایم ٹی ہٹا دی گئی۔ کے الیکٹرک نے 13,000 سے زائد کنڈے ہٹانے کی مہمات میں 17,000 سے زائد کلو گرام غیر قانونی کنیکشن کو منقطع ہٹا دیا، اور ترجمان کے مطابق اس سے قبل بھی کے الیکٹرک نے اسی مقام پر اپنا ٹرانسفر 6 کروڑ روپے سے زائد کے واجبات کی بنیاد پر منقطع کیا تھا۔ تاہم نادہندگان نے جنہوں نے 2023 سے اب تک ادائیگیاں نہیں کی، غیر قانونی طور پر دوبارہ نیٹ ورک سے منسلک ہو کر بجلی چوری کا سلسلہ جاری رکھا۔ متعدد بار ادائیگیوں کی یاد دہانیاں کروانے کے باوجود بل ادا نہیں کیے گئے۔ ترجمان کے الیکٹرک کا کہنا ہے کہ ملیر، لانڈھی، کرنگی، سرجانی ٹاؤن، گلستان جوہر سمیت شہر کے مختلف علاقوں میں بجلی چوروں اور کنڈا مافیا کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ بلوچستان سے آپ کو اپڈیٹ کریں کہ قلعہ عبداللہ کے علاقے گلستان میں جبار مارکیٹ میں دھماکہ ہوا ہے۔ گلستان دھماکے میں جاں بحق افراد کی تعداد 4 ہو گئی۔ لیوی ذرائع کے مطابق دھماکے کے نتیجے میں 10 افراد زخمیوں کو کوئٹہ ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے جائے وقوع پر پہنچ کر علاقے کو گھیرے میں لے لیا اور سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ گلستان جبار مارکیٹ میں دھماکہ، 4 افراد شہید ہو گئے۔ دھماکے کے نتیجے میں 10 افراد زخمی، جنہیں کوئٹہ ہسپتال منتقل کر دیا۔ لیوی ذرائع کے مطابق دھماکے کے بعد علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے، اور مزید مختلف پہلوؤں سے تحقیقات بھی شروع کر دی گئی ہیں۔ حکومت پاکستان نے آئندہ مالی سال کا وفاقی بجٹ 17,500 ارب سے 18,000 ارب روپے تک رکھنے کا تخمینہ لگایا ہے، جبکہ ایف بی آر آئندہ مالی سال کے دوران 14,307 ارب روپے ٹیکسز اور دیگر ذرائع سے جمع کرے گا۔ اسلام آباد سے شاہد اجمل کی رپورٹ دیکھیے۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے 716 ارب روپے مختص کرنے کا فیصلہ۔ جنوری 2025 سے کیش ٹرانسفر پروگرام کی رقم 13,500 سے بڑھا کر 14,500 روپے کر دی جائے گی۔ اس پروگرام سے مستفید ہونے والے خاندانوں کی تعداد تقریباً 1 کروڑ تک رکھنے کا ہدف مقرر۔ حکومت نے صحت اور تعلیم کے شعبوں کے لیے آئندہ بجٹ میں 3,156 ارب روپے مختص کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ ہونے والی بات چیت کے مطابق پاور سیکٹر کے گردشی قرضے کو زیرو انفلو پر رکھا جائے گا۔ حکومت نے آئی ایم ایف کو یقین دہانی کرائی ہے کہ رواں مالی سال کے اختتام تک پاور سیکٹر کا گردشی قرضہ ختم کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ آئندہ مالی سال میں بروقت ٹیرف ایڈجسٹمنٹ، ٹارگیٹڈ سبسڈی اور قیمتوں میں کمی کے اقدامات کیے جائیں گے۔ نیپرا کو سیمائی ٹیرف ایڈجسٹمنٹ اور ماہانہ فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ بروقت کرنے کی پابندی ہوگی۔ آئندہ مالی سال میں قرضوں پر سود کی ادائیگی کے لیے 8,685 ارب روپے خرچ ہوں گے، جبکہ دفاعی بجٹ 2,414 ارب روپے مقرر کیا جائے گا۔ ترقیاتی منصوبوں پر 1,065 ارب روپے خرچ کیے جائیں گے اور 6,588 ارب روپے کا نیا قرض لینے کا تخمینہ ہے۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان معاشی بحران سے نکل آیا ہے۔ آنے والے بجٹ میں عام آدمی کو ریلیف ملے گا۔ وزیر اعظم کے مشیر سیاسی امور رانا ثناءاللہ نے عوام کو خوشخبری سنا دی۔ انہوں نے کہا آنے والے بجٹ میں عام آدمی کے لیے خوشخبری ہوگی۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رانا ثناءاللہ کا کہنا تھا کہ کوشش ہے کہ عوام کو بجٹ میں خوشخبری دے۔ ہماری معاشی ٹیم نے وزیر اعظم کی سربراہی میں محنت کی ہے، بجٹ سے متعلق سب سے مشاورت کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم ہر صورت میں صنعتی ترقی کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ اور صنعت کاروں کی تجاویز سے وزیر اعظم کو آگاہ کریں گے۔ مسلم لیگ نون کے وفاقی وزراء پر مشتمل وفد نے گورنر ہاؤس کراچی میں گورنر سندھ اور متحدہ قومی موومنٹ کے رہنماؤں سے ملاقات کی۔ وفاقی بجٹ 17,500 سے 18,000 ارب روپے تک رہنے کا تخمینہ۔ آئندہ مالی سال کے دوران دفاع پر 2,414 ارب روپے خرچ کیے جائیں گے۔ ایف بی آر آئندہ مالی سال کے دوران 14,307 ارب روپے جمع کرے گا۔ ذرائع کے مطابق نئے بجٹ میں ایف بی آر
6,470 ارب روپے کے ڈائریکٹ ٹیکس جمع کرے گا۔ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی مد میں 1153 ارب حاصل ہوں گے، جبکہ سیلز ٹیکس کا ہدف 4,943 ارب روپے مقرر۔ کسٹمز ڈیوٹی کی مد میں 1,741 ارب روپے جمع ہونے کا تخمینہ۔ پیٹرولیم لیوی کا ہدف 1,311 ارب روپے مقرر۔ نان ٹیکس آمدن 2,584 ارب روپے، جبکہ صوبے 1,220 ارب کا سرپلس دیں گے۔ بجلی، گیس اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا پلان تیار۔ حکومت نے نئے بجٹ سے پہلے IMF کو بڑی یقین دہانیاں کروا دیں۔ ذرائع پاور ڈویژن کے مطابق جولائی 2025 سے بجلی ٹیرف کی سالانہ ری بیسنگ کی جائے گی۔ 1 جولائی 2025 اور 15 فروری 2026 کو گیس ٹیرف ایڈجسٹمنٹ ہوگی۔ 1 جولائی سے پیٹرول اور ڈیزل پر 5 روپے فی لیٹر کاربن لیوی عائد ہوگی۔ صوبائی حکومتیں بھی بجلی اور گیس پر کوئی سبسڈی نہیں دیں گی۔ IMF نے اپنی رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ پاکستان کو آئندہ مالی سال کے دوران 2 ارب 40 کروڑ ڈالر کے مالیاتی خلا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگرچہ نئے قرضوں اور دوست ممالک کی جانب سے رول اوورز کی مد میں 17 ارب ڈالرز کی آمد متوقع ہے، لیکن یہ رقم ملک کی ضروریات کے لیے کافی نہیں ہوگی۔ IMF کے مطابق سعودی عرب کی جانب سے سالانہ 80 کروڑ ڈالرز کی تیل کی سہولت دستیاب ہوگی اور چین کی مارکیٹ سے پانڈا بانڈ کے اجراء کے ذریعے 40 کروڑ ڈالر ملنے کی امید ہے، اور اس کے علاوہ کلائمیٹ فنانسنگ کی مد میں 41 کروڑ ڈالر بھی متوقع ہیں۔ IMF نے واضح کیا ہے کہ آئندہ مالی سال پاکستان کی کمرشل قرضوں تک رسائی محدود رہے گی اور صرف 8.5 کروڑ ڈالر کا نیا کمرشل قرض ملنے کا امکان ہے۔ ورلڈ بینک کی جانب سے کوئی بجٹ سپورٹ متوقع نہیں ہے، جبکہ ایشیائی ترقیاتی بینک سے 25 کروڑ ڈالر ملنے کی امید ہے۔ IMF نے خبردار کیا ہے کہ امریکہ کی جانب سے عائد کیے جانے والے نئے ٹیرف سے پاکستان کی برآمدات اور مجموعی ملکی پیداوار GDP متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اگلے مالی سال کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کے لیے 1.5 ارب ڈالرز درکار ہوں گے۔ مودی کی نیندیں مزید غارت ہو گئیں۔ سلطنت بنگلہ نامی تنظیم ڈھاکہ میں سرگرم ہو گئی۔ میانمار کے ارکان ریاست بھارتی جھارکھنڈ، بہار، اڑیسہ اور پورا شمال مشرقی علاقے پر مشتمل مکمل بنگلہ دیش کا نقشہ جاری کر دیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق سلطنت بنگلہ نامی تنظیم کی جانب سے جاری کردہ نقشہ ڈھاکہ کی جامعات میں دیکھے گئے ہیں، اور بنگلہ دیش کی عبوری یونس حکومت کے حامیوں نے پہلے بھی بھارت کے شمال مشرقی علاقوں کو بنگلہ دیش میں شامل کرنے کی بات کی تھی۔ عبوری حکومت کے اقتدار میں آنے کے بعد ترکی نے بنگلہ دیش کی مسلح افواج کو عسکری ساز و سامان فراہم کرنے کی پیشکش کی، اور ترک NGOز جو ترکی کی حکمران جماعت کے AKP کے ساتھ وابستہ ہیں وہاں سرگرم ہو چکی ہیں۔ مودی کے گودی میڈیا نے سلطنت بنگلہ نامی تنظیم کو ترکیہ کی حمایت کا بھی دعویٰ کیا ہے اور کہا کہ پاکستان نے بھی ترکیہ اور بنگلہ دیش کے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے میں کردار ادا کیا۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان سے بدترین شخص نے بھارت کا غرور خاک میں ملایا تو مودی کی تلملاہٹ بڑھ گئی۔ جنگی جنون میں مبتلا BJP حکومت نے فوج کو 40,000 کروڑ روپے کی ہنگامی خریداری کی منظوری دے دی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق یہ منظوری ڈیفنس ایکوزیشن کونسل DAC کی میٹنگ میں دی گئی ہے، جس میں وزارت دفاع اور افواج کے اعلیٰ افسران موجود تھے۔ ایمرجنسی پاور کے تحت تینوں افواج نظر رکھنے والے ڈرون، خودکش ڈرون، لانگ رینج لوٹرنگ میونیشن، توپ، میزائل اور ایئر ڈیفنس سسٹم کے لیے گولہ بارود خریدیں گی۔ اس اقدام سے برہموس اور اسکالپ کروز میزائلوں کی سپلائی مزید تیز ہوگی۔ گزشتہ 5 سالوں میں 5 مرتبہ بھارتی افواج کو اس طرح کی ہنگامی خریداری کی منظوری دی گئی ہے۔ بھارت کی ناکام سفارتکاری پر سوالات اٹھ گئے۔ بین الاقوامی سطح پر کسی بھی ملک نے مودی کی حمایت نہ کی۔ برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق مودی کی ملٹی الائنس پالیسی دھری کی دھری رہ گئی۔ متعدد ممالک کا پاکستان کی کھلی حمایت کا اعلان۔ چین اور ترکیہ نے پاکستان کے موقف کی مکمل حمایت کی، جبکہ بھارت کی عالمی سطح پر تنہا رہا ہے۔ امریکی مداخلت سے بھارت کی خود مختاری کا بھانڈا بھی پھوٹ گیا۔ جنگ بندی کا اعلان واشنگٹن سے ہوا۔ سعودی اور ایرانی وزرائے خارجہ کا بیک وقت دورہ بھارت کے لیے سفارتی شکست تھی۔ BBC نے مزید کہا، عالمی میڈیا میں پاکستان کا بیانیہ چھا گیا۔ بھارت کا دہشت گردی کا شور عالمی سطح پر بری طرح مسترد کیا گیا۔
بھارت کی سرجیکل سٹرائیک کا ڈرامہ دنیا نے مسترد کر دیا. پاکستان نے ثبوتوں سے دنیا کو قائل کیا. دفاعی ماہرین کے مطابق پاکستان کی پرامن اور ذمہ دار سفارتکاری نے عالمی سطح پر مثبت تاثر قائم کیا. ABN نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز، کیونکہ ABN ہے قوم کی سوچ.